میں یہاں پہ داؤد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایز اے کارڈیالوجسٹ پریکٹس کرتا ہوں. آج ہم یہاں پہ اسٹروک ڈے جو ہے وہ اس کی آگاہی کے لیے ایک ہم نے واک کی, اور یہ دن ہم مناتے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کریں کہ فالج سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہے. اور ہر سال جو ہے وہ پوری دنیا میں 12 ملین لوگ, یعنی 120 لاکھ لوگ جو ہے وہ فالج کا شکار جاتے ہیں. ان میں سے جو 60 لاکھ لوگ جو ہے وہ 6.5 ملین جو لوگ ہیں وہ اس جہان فانی سے پوچھ کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو فالج ہو جاتا ہے. اور اس پاکستان میں جو ہے یہ تعداد جو ہے وہ 3 لاکھ کے قریب ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اگر فالج سے اگر ہم بچ بھی جاتے ہیں تو ہمارا جو مریض ہے وہ بالکل اپاہج ہو جاتا ہے, اور اس کی کیئر کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے جو رسک فیکٹرز ہیں ان پہ قابو پائیں. وہ رسک فیکٹرز یہی ہیں کہ ہم جو ہے ہیلتھی لائف اسٹائل کو اپنائیں اور چہل قدمی کو اپنی عادت بنائیں, اپنے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں, اپنے شوگر کو قابو میں رکھیں, کولسٹرول کو قابو میں رکھیں, سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں. یہ سارے ایسی چیزیں ہیں جو فالج کے اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہیں. تو اگر ہم دل کے دورے سے بچنا چاہتے ہیں اور فالج سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان ساری چیزوں سے بچانا ہوگا. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نانا خدا ہے. میں پروفیسر ہوں اسٹروک نیورولوجی کا داؤد انسٹیٹیوٹ آف سائنسز میں. آج ہم نے اسٹروک اویئرنیس کے حوالے سے ایک واک ارینج کی ہے, اور اس میں جو ہے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ہماری فیکلٹی ہے داؤد انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کی, اور باقی فارموی کمپنی اور رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ سندھ انٹیگریٹڈ میڈیسنل سروسز ڈپارٹمنٹ کیمیکل سروسز سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس واک کے اندر, اینڈ میں ان کو بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اسٹروک واک کے حوالے سے جو بات میسیج پہنچانا چاہوں گا کہ اس کے بیسیکلی 2 حصے ہیں. اس سے پہلے یہ بتا چلوں کہ اسٹروک یا فالج کے جو مرض ہیں کافی کامن ہے پاکستانی میں. تقریباً ہر سال 3.5 لاکھ افراد جو ہیں پاکستانی جو اسٹروک ہوتا ہے, روزانہ کے ساتھ تقریباً 1000 پاکستانی جو ہے وہ اسٹروک کی زد میں آتے ہیں. اور اسٹروک جو ہے وہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے. 80-90% لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہم فالج جو ہے اس کے بچاؤ کی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اور زندگی بھر کی معذوری اور سے ہم بچ سکتے ہیں. اسٹروک جو فالج کا جو اٹیک ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں ایک لیڈنگ کاز ہے معذوری کا اور موت کے ہونے کا. تو اس کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, اور اس کی جو پریونشن کے جو حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ بھی میرے کولیگ کریں گے. پھر آپ اس کے متعلق ہم اس کے متعلق بات کریں گے. میرا نام ڈاکٹر محمد حسن شیخ ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں یہاں پہ داؤد میں. ہم یہاں پہ ایک اسٹروک کی سروس دے رہے ہیں جس میں 2 چیزیں انکلوڈ ہیں, اور ٹی پی ہے اور میکینیکل کنٹرول. جس کا بھی فالج ہو جائے 6 گھنٹے کے اندر اگر یہاں پہ مریض آ جاتا ہے تو ہم ان کو انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جس کو شریان بند ہو اس سے. باقی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اسٹروک کو بچائیں کیسے, کیونکہ ہم احتیاط کریں گے تو اسٹروک ہوئے گی. احتیاط بہت ضروری ہے, جس کے لیے اپنی ہیلتھی لائف ہونا چاہیے. اسموکنگ کو اوائڈ کریں, اگر ڈائبٹیز ہے تو اس کو اسے کنٹرول کریں, بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول کریں. فزیکل ایکٹیویٹیز جتنا خود کو موبلائز رکھیں گے اتنا ایکٹیو رکھیں گے, کولسٹرول بہتر رہے گا ہمارا, ہماری شوگر کنٹرول رہے گی, بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا. اگر خدا نہ خاصا اس کے باوجود بھی ہوتا ہے دل کی ریزلٹ اگر نارمل ہوتی ہے اس سے اسٹروک ہو جاتا ہے تو فوراً سے ہاسپٹل کا وزٹ کریں جو کہ آپ کے قریبی اسپتال ہے جہاں پہ یہ اسٹروک کی سروس ہو, تاکہ آپ معلوم سے بچ سکیں. جزاک اللہ. میرا نام ڈاکٹر سائرہ قاسم, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی داؤد یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز سے میرا تعلق ہے. آج کے دن ہم نے اسٹروک واک اویئرنیس پروگرام ایک منعقد کیا ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ عام عوام میں یہ بتانا کہ اسٹروک اور فالج ایک بہت مہلک مسئلہ ہے اور یہ بہت کامن بیماری ہے, اور اس سے بچاؤ بھی بہت عام اور طریقوں سے ممکن ہے. میرا آج کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کون سے فیکٹرز ہیں جن کو کام کر کے جن کی نوٹیفیکیشن سے ہم اسٹروک جیسی مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بلڈ پریشر کا کنٹرول, وقت کے ساتھ دواؤں کا استعمال, شوگر کا بالکل پراپر طریقے سے علاج اور کنٹرول. اس کے علاوہ مکمل طور پر ایکسرسائز, اسموکنگ سے اپنے آپ کو بچانا, اور بہترین طریقے سے ورزش اور غذا کا متوازن ہونا. ان سارے مواقع پہ عمل کرتے ہوئے ان سارے معاملات کو ہم ٹائملی اگر ڈیل کریں تو ہم اپنے آپ کو اسٹروک اور اپنی فیملی کے سینئر ممبران کو مختلف اسٹروک سے بچا سکتے ہیں.
اور ہماری آج کا واک کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ اویئرنیس دی جائے کہ جو ماڈیفائبل رسک فیکٹر ہیں جس میں وزن کا بڑھنا، غذا کے اندر بےرغبتی، اسموکنگ یا نشے کا استعمال اور یہ سارے معاملات جن کو ہم وقتی طور پہ اچھا سمجھتے ہیں اور ان کو ہم بہت سیریس طور پہ نہیں لیتے، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے یہ دل کی بیماریاں، فالج کی بیماری جو کہ بہت زیادہ اور تھرڈ لیڈنگ کاز ہو گیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، ٹائملی ان چیزوں کو ایڈریس کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس مولد بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر مریم جاوید ہے، میں یہاں پہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ اور ایکسپرٹ اسٹروک سرجن کے طور پہ ڈاؤ یونیورسٹی میں کام کر رہی ہوں۔ آج اسٹروک ڈے کے حوالے سے ایک آگاہی واک ہوئی تھی ہمارے ہاسپٹل میں، اور میرے کولیگس نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا کہ اسٹروک کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں اور اگر اسٹروک ہو جائے تو بر وقت اگر ہم اسپتال میں مریض کو لے آئیں تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ میں بس اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ اسٹروک جو ہے وہ ایک ناقابل علاج بیماری ہے، کسی کو اگر فالج کی بیماری ہو جائے تو پھر وہ بستر پہ آ جاتا ہے اور لوگ اس کے مریض کے جو گھر والے ہیں، اس کی فیملی ہے، وہ اس کو برڈن کی طرح اس کو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو دل مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹروک کے بعد ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پہ برین کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو باقی کے سیلز برین کے بچے ہوئے ہیں وہ اس اسٹروک کی جگہ کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے فزیو تھراپی، آکوپیشن تھراپی، اسپیچ تھراپی کا بہت اہم رول ہے۔ اسٹروک ہونے کے بعد جو ابتدائی 6 ماہ ہوتے ہیں، اگر اس میں ہم پراپر ڈسپلن طریقے سے سسٹمیٹک وے میں ایک پراپر تھراپسٹ کے پاس اپنے مریض کو لے جائیں تو اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ آلموسٹ جو اس کی معذوری تھی اس کا 50 سے 60% حصہ جو ہے آنے والے 6 مہینے میں وہ کور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ضروری ہے اسٹروک کے بعد اپنے پیشنٹ کو اس کے اسٹروک کے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کی دوائیوں میں باقاعدگی رکھنا کہ وہ ٹائم سے دوائیاں لے، اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کا پیشنٹ، آپ اپنے پیشنٹ کو تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ جو چیزیں، جو صلاحیتیں، اسکلز اس نے یوز کر دی ہیں اسٹروک اور فالج کے دوران، وہ ساری صلاحیتیں کافی حد تک واپس ریگین کر سکتا ہے۔ تو پلیز اس چیز کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ فالج ہو کر دوائیاں لینی اور اب مریض کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اور جو مغربی معاشرہ ہے اس میں بہت بنیادی فرق اس لیے آ جاتا ہے کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اسٹروک کے بعد وہ پیشنٹ اس لیے بھی اپنے پیروں پہ تھوڑا بہت چلنا اور بولنا شروع کرتے ہیں کہ تھیراپی وہاں بہت اچھی ہے۔ یہ ساری تھراپیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کے شہر میں بھی اویلیبل ہیں، یہاں پہ بہت اچھے سینٹرز ہیں اس شہر میں۔ ایون ہماری ڈاؤ کی جو فزیو تھراپی ہے وہ بہترین اور بڑی پروفیشنل فزیو تھراپی ہے، تو آپ ضرور اپنے مریض کو اسٹروک کے بعد یہ لائیں، تھراپیز کروائیں، اور وہ تھراپیز آپ خود بھی سیکھیں جب اپنے مریض کے ساتھ آئیں اور اس کو گھر میں برائے مہربانی اس کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ کے مریض کی ڈپینڈنسی آپ کے اوپر کم ہو۔ بہت شکریہ۔ میرا نام سلیمان خان ہے، زونل مینیجر ریسکیو سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز سے۔ جو ہماری سروسز ہے وہ فرسٹ زیرو رسپانس پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی پیشنٹ کے لیے۔ جیسے وہ کال کرتے ہیں تو ان کو امیڈیٹلی ہیلپ پرووائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آج جیسے اسٹروک کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم ایک واک کیے ڈاؤ اوشا کے ساتھ مل کے، تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ایسی چیز سمٹمس فیل ہوتے ہیں اسٹروک سے ریلیٹڈ تو فوراً امیڈیٹلی 112 پہ کال کریں اور جو بھی پیشنٹ کنڈیشن بتائیں، اور جو نیئرسٹ ہاسپٹل جہاں پہ سروس اویلیبل ہے پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ امیڈیٹلی پیشنٹ کو لے کے جائیں تاکہ ہم ٹائملی اس چیز کو ریکور کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔